یہ جو میلاد ہے، یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ہمارا اپنا ایجاد کردہ نہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے۔ اور اس آستانِ عالیہ پر ہم موجود ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب سے میری پرسوں ملاقات ہوئی، جس میں حضور قبلہ اعجاز شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، تو میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا، اور ابھی حضرت نے یہ فرمایا بھی کہ جب کئی سالوں کے بعد قبریں کھلتی ہیں تو لاشیں ہمارے ہی سلامت نکلتے ہیں۔ دنیا میں 2 نمبری ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں 2 نمبری کیسے ہوگی؟ تو چاہے وہ وحید قادری کی 9 سال بعد قبر ہو، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علی رحمہ کی 3.5 سال بعد قبر ہو، یا پھر اکابر ملت کو پیچھے تک چلے جائیں تو 1300 سال کے بعد حذیفہ بن یمان ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ان کی قبریں سلامت ہیں اور ان کے لاشیں سلامت ہیں۔ اس بات کا اعلان ہے کہ الحمدللہ حضرات صحابہ کرام سے جو جماعت حق پر ہے اور جس طریق پر جو جماعت 1400 سالوں سے چل رہی وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو، قبلہ شاہ صاحب کو، ان کے والد گرامی کو، اللہ تمام در منتظمین معاونین کو بہترین جزا دے، اور اللہ تعالیٰ اس بار آنے والے میلاد کو اب تک زندگی کا یادگار اور بابرکت ترین میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انجمن اعجازیہ کی جانب سے یہ خوبصورت انعقاد کی گئی ریلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کا اس انداز میں اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ انوکھا وکھرا محبوب ہمیں خدا نے دیا، ایسی نعمت خدا نے دی، اس جیسی نعمت کوئی اور نہیں، ایسا انعام خدا نے کیا، اس جیسا انعام کوئی اور نہیں۔ امام فرماتے ہیں تمام نعمتوں میں نعمت کبریٰ حضور تاجدار کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ اب حدیث کا معنی دیکھیے، حدیث کا معنی ہے اس کا خوب اظہار کرنا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ خوب اظہار کرنا۔ ہر عقل و شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ اظہار بند کمرے میں نہیں ہوتا، اظہار اسی طرح کھلے آسمان تلے ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محفوظ شاہ صاحب اعجازی دامت عالیہ کو اور آپ کے صاحبزادگان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و سائر تھا، ہے اور رہے گا۔ لیاقت آباد کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کی یہ ایک مرکزی میلاد مصطفیٰ ریلی کا قیام قابل مبارکباد ہے۔ لیاقت آباد ویسے بھی اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کا مرکز ہے۔ آج ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، 100 سال بعد، 500 سال بعد، 1000 سال بعد ان روڈوں پر، ان گلیوں میں کوئی اور ہوں گے جو سرکار کا میلاد منا رہے ہوں گے۔ ہم ہو نہ ہو، صبح قیامت تک سرکار کی ولادت کے نعرے لگتے رہیں گے، یہ ولادت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ حضرات محترم، میں مبارکباد پیش کروں گا حضرت پیر سید محفوظ شاہ اعجازی صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو، ان کے عقیدت مندوں کو، کہ ہر سال مستقل مزاجی کے ساتھ لیاقت آباد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی ریلی نکالتے ہیں، علماء کرام کے ساتھ اپنے تعلق کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سرکار کا میلاد مناتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری پہچان ہے اہل سنت پہ حق پہ ہونے کی، کہ قبر جب 30-40 سال کے بعد بھی کھلتی ہے تو چہروں پر نور چمک رہا ہوتا ہے، اور وہ گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، صدائے درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کا میلاد، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جید علماء کرام اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور میں اپنی طرف سے حضور قبلہ پیر طریقت سید محفوظ علی شاہ صاحب اور آپ کے صاحبزادگان حضرت علامہ میلاد صاحب اور حضرت علامہ فیض علی شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے تمام مریدوں کو، عقیدت مندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے۔ اس وقت ہم سب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان ریلی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آستانہ اعجازیہ کو
ہمیشہ کے لیے آباد و شاد رکھے۔ حضرت علامہ قبلہ پیر طریقت کے تمام صاحبزادگان کے علم عمل عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ جذبہ آج بھی موجود ہے، 2 ربیع الاول ہے، لیاقت باد کی سرزمین میں اس وقت بھی محمد کے غلام محمد کا میلاد منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس دیتے ہیں، وہاں صحابہ کرام کی محبت بھی سکھاتے ہیں، اہل بیت طہار کی محبت بھی اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ آج ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی ہماری نسل محمد کا میلاد مناتی رہے گی۔ تو چھوٹی رحمت ہے، زمین و آسمان رحمت، چاند سورج رحمت، دریا رحمت، سمندر رحمت۔ اگر جس ملک میں سمندر نہ ہو ان سے معلوم کرو کہ رحمت کتنی ہے۔ جن ملکوں میں سورج کبھی کبھی نکلتا ہے ان سے معلوم کرو کہ سورج کتنی بڑی رحمت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں کہ یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ جب چھوٹی رحمت کا یہ عالم ہے، خوشی کرنے کا حکم دیا، جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑی رحمت ہے۔ جب ایک چھوٹی رحمت پر خوشی کر سکتے ہیں تو رحمت للعالمین پہ خوشی کریں، پورا سال خوشی کریں، ہر مہینہ خوشی کریں، ہر دن خوشی کریں، ہر وقت خوشی کریں۔ حضور اعلی حضرت سے سوال کیا گیا کہ ایک مولوی نے تقریر کرتے کرتے حضور کو یتیم کہا۔ اعلی حضرت نے فرمایا اس مولوی کو معلوم نہیں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس زیان العرب ولی الفضل جلی الابدال ممتنی الامثال صلی اللہ علیہ وسلم۔